الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق اللہ مولانا العظیم صدق. بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایک آیت پاک ہے جو آج نماز میں پڑھی گئی. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی ایک آیت ہے، اور مسلمان عام طور پر اپنی دعاؤں میں بھی اس آیت کریمہ کو بطور دعا کے مانگتے ہیں. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں کیا مضمون ہے. جو اس مضمون کو آدمی دعا کے طور پر مانگے گا تو سمجھتا ہے اور مانگتا ہے، لیکن ہم لوگ جو عربی سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، بے خبر ہیں، عربی ہم نہیں جانتے، بس ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جس آیت کے شروع میں ربنا ہو اس میں کوئی اہم دعا ہوگی، بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں. اور جتنی آیتوں کے شروع میں ربنا ربنا ہے وہ سب ہم نے اکٹھا کر کے پڑھ لی، سمجھے کچھ نہیں. تو اس سے دعا کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. دعا کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جبکہ آپ دل سے سمجھ رہے ہوں کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. دعا کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جب آپ دل سے یہ بات سمجھ رہے ہوں کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اسی کا نام ہے دعا. اور اگر آپ نے کچھ چیزیں اکٹھا کر کے، کچھ آیات اور کچھ حدیثیں اکٹھا کر کے اسے دعا کے طور پر ہاتھ اٹھا کر کے پڑھ لیا اور ہم سمجھے نہیں کہ وہ کیا تھا اس میں، تو وہ کامل دعا نہیں، وہ کامل دعا نہیں. دیکھو یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھاؤں میں. وہ ایک مسئلہ ہے ایسا کہ اس میں آج کل عربوں میں اور غیر عربوں میں اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہو رہا ہے. اس مسئلے کو میں سمجھاؤں، آپ حضرات کو سمجھ لیں اسے. عربوں کو اس پر بہت زیادہ اصرار ہے کہ سلام کے بعد کوئی دعا مت مانگو. چنانچہ آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہوں گے تو حرمین شریفین میں بھی
نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ائمہ کوئی دعا نہیں مانگتے۔ حرمین شریفین کے علاوہ جو عربوں کی دوسری مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں بھی آپ کہیں بھی نماز پڑھیں گے اور کسی عرب ملک کے اندر تو عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ سلام کے بعد دعا نہیں مانگتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے نمازوں کے بعد ہیئت اجتماعی کے ساتھ، یعنی پوری گیدرنگ کے ساتھ، ہمیشہ التزام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ دعا مانگنا ثابت نہیں۔ لہذا جو بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کا کیوں اتنا التزام کیا جاتا ہے کہ کوئی نماز ایسی جانے نہیں دی جاتی کہ اس کے بعد دعا نہ مانگی جائے، ہر نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ ان عرب بھائیوں کی دلیل ہے، اور آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی، کوئی میں نئی بات نہیں بتلا رہا، آپ حضرات نے ان حضرات کی یہ دلیلیں سب سنی ہوں گی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے درمیان میں جو 4 فقہیں رائج ہیں، اور مسلمانوں کی بڑی اکثریت یعنی 90% جن 4 اسکول آف تھاٹ کا فالو کرتی ہے، یعنی مذہب فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ حنفی، یہ 4 اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کسی معین آدمی کی رائے نہیں ہے، یہ 4 کسی معین آدمی کی رائے نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب حنفی یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی اوپینین اور رائے، مذہب شافعی یعنی حضرت محمد ابن ادریس شافعی رحمہ اللہ کی اوپینین اور رائے، مذہب مالکی یعنی امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے، مذہب حنبلی یعنی امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی رائے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور وہ اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں، واقف نہیں ہیں۔ میں آپ حضرات زیادہ تر حنفی ہیں، یہاں جو حضرات تشریف فرمائے ہیں زیادہ تر حنفی ہیں، شافعی اس میں کچھ ہوں گے، مالکی بھی کچھ ہو سکتے ہیں، حنبلی بھی کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں زیادہ تر حضرات جو ہے حنفی ہیں۔ اس لیے میں آپ ہی حضرات کی مثال دوں کہ ہماری فقہ حنفی کی کوئی کتاب آپ کھول کر دیکھیں تو ان میں 2/3 مسائل ایسے ہیں کہ جس میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ ہے، اور 1/3 مسائل ایسے ہیں کہ جس میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ نہیں ہے، امام اعظم کا قول موجود ہے اور فتویٰ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف علیہ الرحمہ یا امام محمد علیہ الرحمہ کے قول پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ امام اعظم کا قول ہی نہیں ہے تو اس لیے ان کے شاگردوں کا قول لیا گیا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسئلے میں امام اعظم کا قول موجود ہے، اور قول موجود ہوتے ہوئے اس قول پر فتویٰ نہیں ہے، ان کے شاگردوں کے قولوں پر فتوے ہیں۔ اور یہ صرف فقہ حنفی میں نہیں، سبھی فقہوں میں ایسی ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال دوں، مزارعت کے معنی ہیں اپنی زمین کسی کو بٹائی پر دینا۔ ہم نے اپنی زمین کسی کو دے دی کہ بھئی تم اس میں اناج بو، اور جو اناج پیدا ہوگا اس میں سے آدھا تمہارا آدھا ہمارا، یا 2/3 تمہارا 1/3 ہمارا، یا 3/4 تمہارا 1/4 ہمارا۔ یہ بٹائی مانے ڈیوائڈ کرنا، تقسیم کرنا۔ بٹائی کے معنی تقسیم کرنا، یعنی جو پیداوار ہوگی اسی کو تقسیم کر کے اتنی تمہاری اتنی ہماری۔ یہ مزارعت امام اعظم کہتے ہیں جائز نہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جائز نہیں۔
امام اعظم کے نزدیک بھی مزارعت جائز نہیں ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں بھی مزارعت جائز نہیں ہے، مگر فقہ حنفی میں فتویٰ امام اعظم کے قول پر نہیں ہے، صاحبین کے قول پر ہے، اور صاحبین کے یہاں مزارعت جائز ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کی فقہ میں امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول پر فتویٰ نہیں ہے، بلکہ ان کے ایک شاگرد ہیں بویسی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں بویسی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بویسی رحمت اللہ علیہ جو امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اسے جائز کہا۔ اب بعد کے جو احناف آئے اور بعد کے جو فقہا آئے، انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے ان اقوال کو تولا کہ کس کا قول قرآن و حدیث سے مدلل ہے۔ تو فقہ حنفی میں قرآن و حدیث سے زیادہ مؤید اور مبرہن اور مدلل قول امام صاحبین رحمہم اللہ کا نکلا۔ تو حنفی تمام دنیا کے احناف نے اس مسئلے میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ نہیں دیا، صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا۔ اسی طرح حضرات شوافی جو بعد میں شوافی آئے، انہوں نے بھی اس مسئلے پر غور کیا کہ قرآن و حدیث سے کس کا قول زیادہ مبرہن ہے اور مؤید ہے، تو ان کے غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی جو شاگرد بویسی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کا قول قرآن و حدیث سے زیادہ مدلل ہے اور زیادہ نزدیک ہے، تو شوافی نے بھی امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول پر فتویٰ دیا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے۔ یہ مثال آپ حضرات کے لیے یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہی کی رائوں اور اقوال پر سارے فقہ کے مسئلوں میں فتوے نہیں ہیں، بلکہ فقہ حنفی یہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کا ایک انداز ہے اور ایک طریقہ ہے۔ اس کے پرنسپل جو ہیں جو اصول فقہ کہلاتے ہیں، اور اس پرنسپل کے سامنے رکھ کر کے قرآن و حدیث کو ایک خاص نہج پر سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر امام شافعی علیہ الرحمہ اور شوافی کی اصول فقہ الگ ہے، ان کے پرنسپلز الگ ہیں، مالکی فقہ اور ان کے پرنسپلز الگ ہیں، حنبلی فقہ اور ان کے پرنسپلز الگ ہیں۔ لہذا یہ چاروں جو فقہ ہیں یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یہ معین آدمی کی رائوں کا فالو نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید شخصی یعنی ایک ہی آدمی کے پیچھے کیوں چلا جائے، یہاں ذہن صاف کر لینا چاہیے کہ مسئلہ ایک آدمی کے پیچھے چلنے کا نہیں، ایک مکتب فکر کے فالو کرنے کا ہے اور ایک خاص مکتب فکر کے تحت میں چلنے کا ہے۔ مکتب فکر بہت ہیں، جتنے انسان ہیں اتنے مکتب فکر ہیں۔ دیکھو دنیا میں مکتب فکر بہت ہیں، سوچنے کے انداز بہت ہیں، جتنے دنیا میں انسان ہیں اتنے مکتب فکر ہیں، اور پہلے بہت سے مجتہدین گزرے اور ان بہت سے مجتہدین کے الگ الگ مکتب فکر تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان مکتب فکر کے ماننے والے ختم ہو گئے اور ان چار مکتب فکر کے ماننے والے آج دنیا میں ہیں۔ تو اس وقت دنیا میں جو زیادہ تعداد ہے وہ ان چار مکاتب فکر کا فالو کرتی ہے۔ ان چاروں فقہوں کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، ہماری فقہ میں بھی لکھا ہے، شوافی کے یہاں بھی ہے، حنابلہ کے یہاں بھی ہے، مالکیہ کے یہاں بھی ہے کہ نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جماعت کا دعا مانگنا حسن ہے، سنت نہیں۔ سنت لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ حسن لفظ استعمال کیا ہے۔ حسن یعنی اچھا ہے۔ کیوں اچھا کیوں ہے؟ مجھے یہی بات سمجھانی تھی جسے آپ حضرات سمجھیں۔ اسلام جب تک عربوں میں رہا تو میرے بھائیوں عربوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ عربی زبان کو جانتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، جو کچھ اپنے منہ سے بولتے ہیں اسے سمجھتے ہیں، ان کے دل کی جو ارمان اور آرزویں ہیں اسے اپنی عربی زبان میں ادا کرتے ہیں۔ اس لیے عرب جو حضرات ہیں وہ نماز کے اندر اللہ سے دعا مانگنے پر قادر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا
حرم شریف میں جب آخر میں تراویح ہوتی ہے اور آخر میں وطر پڑھتے ہیں تو امام صاحب پون گھنٹہ وطر میں دعا کرتے ہیں، پون گھنٹہ پوری دعا ہی دعا ان کی چلتی ہے، اور وہ دعا کہیں کتابوں میں سے انہوں نے یاد کر رکھی ہو نہیں، کتابوں میں سے یاد نہیں کر رکھی، جیسے ہمارے یہاں بھی وہ آدھا گھنٹہ دعا کرتے ہیں مگر وہ ساری کتابوں میں سے دعائیں یاد کر رکھی، وہ امام صاحب نے کوئی دعا یاد نہیں کر رکھی، اس وقت بر وقت جو دل میں ان کے ارمان آئے وہ عربی زبان میں مانگتے چلے گئے، وہ تو اس پر قادر ہے۔ اور ہم جو جب اسلام عربوں سے نکل کر عجم کے اندر گئے تو میرے بھائیوں چاہیے تو یہ تھا کہ اسلام جہاں تک پہنچے سب جگہ پر لوگوں کو عربی زبان سے ایسا تعلق ہونا چاہیے جیسا مادری زبان سے تعلق ہوتا ہے، کیونکہ یہ مذہب کی زبان ہے۔ مادری زبان تو جانے بغیر کام چل سکتا ہے لیکن مذہب کی زبان جانے بغیر آدمی کا دین کیسے صحیح رہ سکتا ہے؟ شروع میں جب عرب میں سے اسلام پھیلا تو جتنی نیبر کنٹریز میں جو اسلام گیا، یہ ایران میں عربی نہیں بولی جاتی، فارسی بولی جاتی، یہ عراق، سوریہ، شام، ترکی، یہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی، یہاں سب رومی زبان بولی جاتی تھی، رومن امپائر تھی اور رومی زبان بولی جاتی تھی۔ مصر میں عربی نہیں بولی جاتی تھی، وہاں قبطی زبان بولی جاتی تھی۔ اس سے نیچے جو سوڈان ہے اور ایتھوپیا، حبشہ ہے، وہاں سب حبشی زبان بولی جاتی تھی۔ مگر جب اسلام پھیلا، صحابہ کے زمانے میں اسلام بڑھا اور وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے صرف اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کی جو زبان تھی عربی زبان ان کو بھی انہوں نے اپنی مادری زبان کی طرح قبول کر لیا، اور آج اللہ کے فضل سے وہ سب عرب ممالک ہیں، آج وہ سب عرب ممالک ہیں، وہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، وہاں کا بچہ عربی زبان سمجھتا ہے، جانتا ہے، وہ دوسری زبان ہے تو وہ سیکنڈ زبان لینگویج ہے، اصل زبان عربی بن گئی۔ لیکن پھر اور اسلام وہاں سے آگے بڑھا، وہاں سے اسلام اور آگے کہاں بڑھا؟ ترکیہ سے اور نارتھ کی طرف اسلام اوپر بڑھا، تو ترکیہ سے اور نارتھ کی طرف گئے تو یہ ملک آئے، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، یہ جو 5 ملک ہیں جو ابھی روس نے چھوڑے ہیں، یہ ملک آئے اس سے ترکیہ سے اوپر۔ پھر وہاں ایک نہر تھی، وہ نہر کہلاتی تھی جیہون، اس نہر سے اور نارتھ کی طرف گئے تو یہ ماوراء نہر کا علاقہ ہے، اسی ماوراء نہر کے اندر بخارا وغیرہ ادھر آئے۔ پھر اور نارتھ کی طرف چلے گئے تو پھر اور اوپر جا کر افغانستان آیا، اور آگے بڑھے تو ہندوستان آیا اور بنگلہ دیش آیا، اور پھر آگے چین لگ گئے، رنگون اور برما اور چین لگ گئے، یہ سب ادھر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ تو یہاں ان ملکوں کے لوگوں نے عربی زبان کو جتنی اہمیت دینی چاہیے اتنی نہیں دی۔ آپ حضرات ہندوستان پاکستان کے رہنے والے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان جس وقت ایک ہندوستان تھا اس وقت ہندوستان پر مسلمانوں نے 900 سال تک حکومت کی ہے، لیکن 900 سال حکومت کرنے کے بعد بھی وہاں عربی زبان کو سیکنڈ لینگویج کا مقام بھی حاصل نہیں ہوا، باقی فرسٹ لینگویج تھی فارسی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ پورا عجم کہلایا، یہ تو ہوئے عرب اور یہ ہوئے عجم۔ یہ جو عجم کے جتنے لوگ ہیں یہ سب عربی سے نابلد اور ناواقف اور بے خبر رہ گئے، جو بیچارے علماء تھے وہ تھوڑی بہت عربی جانتے تھے لیکن وہ بھی تھوڑی بہت، اور عام مسلمان نہیں جانتے تھے عربی۔ ہم لوگ سب مثالیں ہیں، آپ حضرات ہندوستان پاکستان کے ہیں، تھوڑی بہت بھی عربی نہیں جانتے، میں تھوڑی بہت جانتا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نماز کے اندر اللہ سے دعا مانگنے پر قادر نہیں۔ بچپن میں تعلیم الاسلام میں جو ہم نے دعائیں یاد کر رکھی ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور یہ قاعدے اخیرہ میں تحیات پڑھنے کے بعد اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، بس یہی دعا ہم سب پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں پڑھ سکتے۔ اور آپ حضرات تو نہیں پڑھ سکتے، میں بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں،
میری بھی عربی اتنی نہیں ہے کہ میں جو میرے دل میں ارمان ہو وہ نماز کے قاعدے اخیرہ میں عربی میں مانگنے لگوں۔ اچھا، عربی کے علاوہ اپنی مادری زبان میں، اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، گجراتی میں، بنگالی میں اگر دعا نماز میں مانگو، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں عربی ہی میں مانگنا ہے، اور عربی کی ہماری ایبلٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کی باتیں اللہ سے مانگ سکیں۔ یہ میرے بھائیوں ایک ایسی دشواری آن پڑی کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ایک طرف قرآن و حدیث نے یہ بتلایا ہے کہ نماز کی روح دعا ہے، قرآن و حدیث نے یہ بات بتلائی ہے کہ نماز کی روح دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا کا جو مغز ہے، عبادت کا جو مغز ہے، عبادت کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے، وہ دعا ہے۔ اللہ سے اپنی ارمان، اپنی آرزویں اللہ سے مانگنا۔ اب نماز میں تو ہم اپنی آرزویں اور اپنی تمنائیں اللہ سے مانگ نہیں سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نفل نماز پڑھتے تھے، خاص طور پر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تو تہجد کی نماز میں سجدے میں جا کر کے حضور لمبی دعا مانگتے تھے تہجد میں، تہجد کے سجدے میں، اور 50 آیتیں جتنی دیر پڑھی جاتی ہے اتنی دیر حضور کا سجدہ ہوتا تھا۔ ایک سجدہ 50 آیتوں کے مقدر، اس میں پہلے خوب اللہ کی تعریف کرتے تھے، اور خوب تعریف کرنے کے بعد پھر اس میں دعائیں مانگی جاتی تھی۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ قیام میں صرف قرات ہوگی، کوئی دعا نہیں ہوگی، لیکن قیام میں بھی فرض نماز کے لیے مسئلہ ہے، فرض نماز کے لیے مسئلہ ہے کہ قیام میں فاتحہ پڑھو پھر سورت پڑھو، کوئی دعا نہیں۔ لیکن آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات میں ہے کہ جب حضور تہجد پڑھتے تھے تو جب فاتحہ پڑھ کر کے سورت شروع کرتے تھے، کہیں سے قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، تو جہاں رحمت کی آیتیں آتی تھی وہاں حضور رک جاتے تھے اور اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے تھے، اور پڑھتے پڑھتے جہاں ایسی آیتیں آتی تھی جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے تو حضور وہاں رک جاتے تھے اور اللہ کے عذاب سے پناہ چاہتے تھے، وہاں دعا مانگتے تھے، اور وہاں دعا مانگ کر پھر آگے قرات کرتے تھے، وہاں دعا مانگ کر پھر آگے۔ تو قرات کے درمیان میں رک کر کے اللہ سے رحمت کی دعائیں اور اللہ کے عذاب سے پناہ چاہتے تھے تہجد کی نماز میں۔ ظاہر ہے حضور یہ کرتے تھے تو صحابہ بھی یہی کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کون کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ قرات کے بیچ میں رک جائے اور رک کر کے اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگنا شروع کرے یا اللہ کے عذاب سے پناہ چاہنا چاہے تو نہیں مانگ سکتا، اس لیے کہ ہمیں وہ دعائیں معلوم ہی نہیں کیا مانگنی۔ وہ جو موقع ہے، جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے تقاضے سے کیا دعا مانگنی ہے، ہم ان آیتوں کو ہی نہیں سمجھ رہے، سب سمجھ رہے ہیں دعا کیا مانگیں۔ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں ہم ان آیتوں کو ہی نہیں سمجھ رہے، دعا کیا مانگیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کی نماز میں قرات کے بیچ میں رک کر دعائیں مانگتے تھے، 2 سجدوں کے بیچ میں دعا مانگتے تھے، اور تہجد کی نماز میں لمبا سجدہ فرماتے تھے اور سجدے میں دعا مانگتے تھے۔ اور قاعدہ اخیرہ جو ہے، آخری قاعدہ، وہ تو دعا کی جگہ ہے ہی۔ تو جب ان سب جگہوں میں آدمی نے جی بھر کر اللہ سے دعائیں مانگ لی، اب بتاؤ سلام کے بعد کیا دعا مانگے گے؟ اب سلام کے بعد دعا کی کیا ضرورت ہے انہیں؟ یہ تو ایسا ہی مسئلہ ہو گیا جیسے کہ جنازے کی نماز۔ جنازے کی نماز جو ہے یہ عبادت نہیں ہے، ورشپ نہیں ہے۔ جنازے کی جو نماز ہے یہ عبادت نہیں ہے، ورشپ نہیں ہے۔ عبادت مانے ورشپ، بلکہ جنازے کی نماز تو ایک دعا ہے۔ جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ دعا کے آداب ہیں کہ دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کر کے پھر حضور پر درود بھیجو۔ تو ہم جنازے میں پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر دوسری تکبیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر تیسری تکبیر کہہ کر کے پھر اب دعا کرتے ہیں، میت کے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی، موجود کے لیے بھی، غائب کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر فوراً سلام پھیر دیتے ہیں۔
जनाजे की नमाज यही तो है। इसमें कहीं इबादत यानी वर्शिप, इबादत और वर्शिप का पहलू नहीं है, ये तो इस मैयत के लिए दुआ है। तो जब जनाजे की नमाज पढ़ ली और दुआ मांग ली तो अब सलाम फेर करके फिर सब दुआ कर रहे हैं, तो दुआ के बाद दुआ कैसी? ये भी एक झगड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत चलता है। ये भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक झगड़ा बहुत चलता है कि जनाजे की नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। इस झगड़े को ये मैं समझा रहा आप हजरात को कि एक जमात ये कहती है कि भाई जनाजे की नमाज तो सारी दुआ ही है, फिर उस दुआ के बाद दूसरी दुआ का क्या मतलब? इसलिए वो ये कहते हैं कि जनाजे की नमाज के बाद दुआ नहीं है, इसलिए कि जनाजे की नमाज तो खुद दुआ है, और फिर दुआ के बाद दूसरी दुआ क्या है? एक दूसरी जमात ये कहती है कि जनाजे की नमाज ठीक है, दुआ है, मगर हम समझे कहाँ उस दुआ को? जनाजे की नमाज जो दुआ है उस दुआ को हम समझे कहाँ? लिहाजा वो तो दुआ मांगना न मांगना बराबर हो गया, लिहाजा सलाम के बाद फिर दुआ मांगो। यूं जनाजे के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान में दुआ शुरू हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो जनाजे के बाद दुआ शुरू हुई वो यूं शुरू हुई है। क्या यही हम नहीं समझते कि जनाजे की नमाज दुआ है? यही बात नहीं समझते हम। तो अब हमने सोचा कि जनाजे की नमाज तो पढ़ ली, अब मैयत के लिए दुआ करो। तो अब सलाम फेरने के बाद मैयत के लिए दुआ करते हैं, और वो नमाज पढ़ी, वो क्या किया होता? वो तो जनाजे की नमाज पढ़ी, वो दुआ है, उसे हम समझते ही नहीं। ये सूरत हाल है, इससे वो सब मसाइल पैदा हुए हैं। मैं आप हज़रात के जहन को वसी करता हूँ सारी बातें समझने के लिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो 5 वक्त की नमाजें हैं, उन 5 वक्तों की नमाजों में जब एक आदमी अरबी जुबान जानता है और उसने जगह जगह दुआएं मांगी, क़िराअतों के बीच में दुआएं मांगी, सजदे के अंदर दुआएं मांगी, सजदों के बीच में दुआएं मांगी, कायदे अकीरा के बीच में दुआएं मांगी, और खूब जी भर करके दुआएं मांगी। अब तो कुछ बचा ही नहीं, सलाम फेरने के बाद क्या मांगे? अब सलाम फेरने के बाद कुछ नहीं मांगना। लेकिन अजमी कहलाते हैं गैर अरब, यानी जो अरब नहीं है, हम लोग हैं, ये जो अरब नहीं है ये अजमी कहलाते हैं। अजमियों की परेशानी ये है कि वो नमाज में जहाँ जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुआएं मनकुल हुई हैं और मासूर हुई हैं, हमने वो याद कर ली हैं और मौके मौके से वो दुआएं हम पढ़ते हैं। 2 सजदों के बीच में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वाफ़िनी वाहदिनी, ताकि से दुआ आई है, हम कायदे में 2 सजदों के बीच में पढ़ते हैं। सजदे में भी कोई सजदे में तो हम पढ़ते ही नहीं, सिवाय तस्बीह के। रुकू और सजदे में तो हम तस्बीह के अलावा पढ़ते ही नहीं। देखो रुकू दुआ की जगह नहीं। रुकू में हुजूर ने फरमाया कि अम्मर रुकू फ़अज़्ज़िमू फ़ीहि रब्ब। रुकू में तो अल्लाह की खूब अजमतें बयान करो, अजमतें अल्लाह की तारीफें बयान करो। रुकू में दुआ नहीं मांगनी, फिर सजदे में जाकर दुआ मांगनी। तो हम तो सजदे में मांगते ही नहीं, हम तो सुबहान रब्बियल आला ही कहते हैं। जब तक थकेंगे वहां तक सुबहान रब्बियल आला ही कहेंगे। और फिर कायदे अखीरे में सिर्फ एक दुआ हमारे पास है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, बस यही एक दुआ हम पढ़ते हैं। और हम में से कोई नहीं समझता कि अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी में क्या है। जब ये सूरत हाल हुई तो अब सवाल हुआ कि इबादत का जो खुलासा और मकसद और निचोड़ है वो तो दुआ है, और अजमी नमाज के अंदर दुआ नहीं मांग सकते। लिहाजा वो अपने दिल के अरमान अपने अल्लाह के सामने कैसे रखते हैं? और अगर वो अल्लाह से दुआ नहीं मांगेंगे तो बंदों का अल्लाह से जो दुआ का ताल्लुक है वो ताल्लुक टूट जाएगा। और दुआ मांगने का अल्लाह से ताल्लुक नहीं रहा तो फिर क्या रहा? दुआ मांगने का अल्लाह से ताल्लुक नहीं बाकी रहा तो फिर बाकी क्या रहा? अल्लाह को बंदों की जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है वो दुआ ही पसंद है। और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बंदे अपनी हर चीज, छोटी बड़ी हर चीज अपने मौला से मांगे। हदीस शरीफ में फरमाया गया कि अगर तुम्हारे चप्पल की पट्टी टूट जाए तो ये भी अल्लाह से मांगो। पट्टी तो हम बाजार से दिला सकते हैं, लाइयो बाद में, लेकिन पहले अल्लाह से मांगो। क्या हम ये तो जूते गांठने वाले से भी सिलवा सकते हैं, लगवा सकते बाद में लगवाइए, पहले पट्टी टूट गई अल्लाह से मांगो। क्यों? अल्लाह को यही मांगना ही पसंद है, और वही बंदा अल्लाह के यहाँ प्यारा है जो मांगता है।
اور جس طرح سے مانگے اوندا مانگے سیدھا مانگے مانگنا انہیں پسند ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک گدڑیا چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا. تو بکریاں تو اس کی چر رہی تھی، وہ ایک درخت کے نیچے اللہ سے دعا کر رہا تھا اور مناجات کر رہا تھا. وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اے میرے خدا، تو کہاں ہے؟ تو اگر مجھے مل جائے اور مجھے نظر پڑے تو میں تجھے اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں، میں اپنی بکریوں کا تجھے دودھ پلاؤں. اور اے میرے مولا، تیرے سر میں جوئیں پڑ گئی ہوں گی، میں تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں. اور اے میرے خدا، تیرا گریبان ممکن ہے اس میں بٹن نہ ہو تو میں ببول کے کانٹے سے اس میں. تقریر کے شروع کا کچھ حصہ ٹیپ کے پھنس جانے کی وجہ سے صحیح طور سے ریکارڈ نہیں ہو سکا. تھوڑا سا وقفہ لینے کے بعد صحیح آواز آنا شروع ہو جائے گی، انتظار کر لیں. کہ میری راکھ یوں بکھیر دیجیے، آدھی ادھر بکھیر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ مجھے کیسے جمع کریں گے؟ میں اللہ کے ہاتھ نہ آؤں. اگر میں اللہ کے ہاتھ آیا تو اتنی سخت سزا مجھے اللہ دیں گے جتنی سخت سزا اللہ نے کسی کو نہیں دی ہوگی. چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد میں ان کے ورثاء نے وصیت پر عمل کیا اور اس کا جنازہ جلا کر کے آدھی رات سمندر میں اڑا دی، آدھی رات فضا میں اڑا دی. اللہ کا حکم ہوا مٹی کو اکٹھا ہو جائے، ساری رات پھٹ سے اکٹھا ہوئی، باڈی بن جائے، باڈی بن گئی، زندہ ہو جائے، زندہ ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اللہ نے پوچھا کہ میرے بندے، تو نے یہ حرکت کیوں کی تھی، یہ وصیت کیوں کی تھی تم نے؟ تو اس نے کہا کہ پروردگار عالم، آپ کے عذاب سے ڈر کر میں نے یہ کیا تھا. اللہ نے فرمایا جا، میں نے تجھے بخش دیا. یہ صحیح حدیث شریف میں قصہ ہے. دیکھو اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ ایک سمجھدار آدمی رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا کہ میری آدھی رات یہاں ڈال دو، آدھی رات یوں اڑا دو، پھر میں اللہ کے قابو میں نہیں آ سکتا ہوں، اللہ کے قبضے میں نہیں آ سکتا ہوں، اللہ میری مٹی کیسے جمع کر سکیں گے؟ ایسا عقیدہ اگر ایک سمجھدار آدمی رکھے گا تو اسلام کے خلاف عقیدہ ہے. لیکن وہ بیچارہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، وہ بیچارہ کم سمجھ آدمی تھا. اس کم سمجھ آدمی کے خیال میں تو اس کو کفر قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عین ایمان قرار دیا اور اس کی وکیل فرما دی. اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اللہ کے یہاں ہر ایک کی فہم اور سمجھ کے مطابق معاملہ ہوگا. سمجھ وہ عقل مند ہے، اس سے عقل مند، اس کی جتنی عقل دی ہے اس کے اعتبار سے معاملہ ہوگا، اور نہ سمجھ ہے ان سے ان کے اعتبار سے معاملہ ہوگا. بلکہ انسانوں کے علاوہ جو جانور ہیں ان کے پاس عقل ہمارے سے بھی کم ہے، تو ان جانوروں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق معاملہ ہوگا. جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق معاملہ ہوگا. اور وقتی طور پر ادلا بدلا ہو کر کے قصہ ختم کر دیا جائے گا، کونو تو رابا، مٹی ہو جاؤ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے. اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے اور بے حد مانگتا ہے. بلکہ وہ بندہ پسند ہے جو سرا میں مانگتا ہے تو اللہ برا میں اس کی سنتے ہیں، بغیر مانگے بھی کام بناتے ہیں. سرا کے معنی اچھے حالات اور درا کے معنی ہیں پریشان کن حالات. تو وہ بندہ جو اللہ کے سرا میں یعنی اچھے حالات میں، خوشی کے حالات میں اللہ کے سامنے گر گراتا ہے اور مانگتا ہے، تو جب برے حالات میں بندہ پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اس کا کام بنا دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو خوش حالی میں کبھی اللہ کے سامنے گر گراتے ہی نہیں کہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، کھانا دے رکھا ہے، پینا دے رکھا ہے، رہنا دے رکھا ہے، کپڑا دے رکھا ہے، گھر دے رکھا ہے، بیلنس دے رکھا ہے، سبھی کچھ دے رکھا ہے، یا اللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو سب کھاتے پیتے ہیں. ٹھیک ہے کھاتے پیتے ہو، کسی دن پھنسو گے. اس دن جب پھنسو گے، بیماریوں میں پھنسو گے، آفتوں میں پھنسو گے، بلاؤں میں پھنسو گے، اس وقت یا اللہ کرو گے، پھر یا اللہ نہیں سنیں گے کہ تو نے سرا میں تو مجھے پکارا نہیں ہے، آج کیوں آج ضرورت پڑی، محتاج ہوا، توبہ ہے.
اللہ کا بہترین بندہ وہ ہے کہ جو اچھے حالات میں اللہ سے رابطہ اور تعلق رکھے اور خوب دعائیں مانگے اور خوب گڑ گڑائے، تو پریشان کن حالات میں اور سختی کے حالات میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مانگنے سے بھی اس کا کام بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ سے گڑ گڑا کر کے اپنے دل کی آرزویں اور خواہشیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہی دعا کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ جب یہ صورتحال پیش آئی کہ عجم کے لوگ نماز کے اندر دعائیں نہیں مانگ سکتے ہیں، تو فقہاء کرام نے، تمام ہی علماء نے اس کا حل یہ نکالا کہ بھئی سبھی کو عربی سکھا دو۔ تو بہت مشکل ہے، تمام دنیا کے وہ مسلمان جو عربی نہیں جانتے سب کو عربی سکھا دو، اتنی عربی سکھا دو کہ وہ عربی میں نماز کے اندر دعائیں مانگنے لگے، انشاءاللہ قیامت تک ہوتا نہیں۔ تو پھر آخر کیا حل ہے مسئلے کا؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ سلام کے بعد دعا مانگو اور اپنی اپنی لینگویجز میں اور اپنی اپنی بھاشاؤں میں اور اپنی زبانوں میں مانگو، اپنے دل کے آرزویں، اپنے دل کے ارمان، اپنی زبان میں، اپنے انداز پر اپنے اللہ سے مانگو۔ یوں سلام کے بعد دعا آئی، اور یہ سلام کے بعد دعا کرنا اس کا کیا درجہ ہے؟ اس کا درجہ ہے حسن۔ حسن ایک درجہ ہے، وہ درجہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا یہ ارشاد ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جس چیز کو تمام مسلمان اچھا سمجھیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی چیز ہے۔ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جس چیز کو دنیا کے تمام مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی چیز ہے۔ یہ ساری دنیا کے تمام مسلمانوں نے، چاہے وہ حنفی مکتب فکر کا فالو کرتے ہوں یا شافعی مکتب فکر کا فالو کرتے ہوں یا مالکی مکتب فکر کا فالو کرتے ہوں یا حنفی مکتب فکر کا فالو کرتے ہوں، یہی دنیا میں اکثریت ہے، انہی کی اکثریت ہے، پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔ ان چاروں فقہوں کے فقہاء نے اس کو اچھا سمجھا کہ اجمی مسلمانوں کی یہ ضرورت کس طرح سے پوری ہونی چاہیے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد اپنی اپنی زبانوں میں اللہ سے دعا مانگیں۔ یوں یہ دعا شروع ہوئی سلام پھیرنے کے بعد۔ پھر جنازے کی نماز میں کیا صورت ہو گئی بگڑ کر؟ جنازے کی نماز خود دعا تھی، لیکن جب ہم نہیں سمجھے کہ یہ دعا ہے تو مسلمانوں نے اس کے بعد ایک دوسری دعا شروع کی۔ وہ دعا بھی کیسے ہوتی ہے؟ ایک مجمع کھڑا ہے، امام صاحب زور سے جہرن دعا کرتے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کے سارے ربنا یاد کر رکھے ہیں، اور امام صاحب بھی سمجھتے نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہے، اور جب تک وہ سارے ربنا ختم نہیں ہوں گے سب ہاتھ نہیں پھرے گا، اور سب لوگ آمین کہاں کہیں گے؟ جہاں امام صاحب کا سانس ٹوٹا، چاہے موقع ہو یا نہ موقع ہو، بس وہاں سب جگہ آمین کہیں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، جو چیز تھی یوں رسمیں بن گئی اور روح ختم ہو گئی، یوں رسمیں ختم ہو گئی اور روح ختم ہو گئی۔ تو جنازہ ایک دعا تھی، اس کو یوں سمجھے نہیں، اس کے بعد جو دعا نکلی اس دعا کو بھی ایک رسم بنا دیا۔ حالانکہ اصل جو اسلام کے جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ جنازے کی نماز ادا کرو، یہی میت کے لیے دعا ہے، کمپلیٹ دعا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جنازہ اٹھاؤ، قبرستان جاؤ، قبرستان میں میت کو قبر میں رکھ کر سب قبر بند ہو جائے۔ تو حضور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر قبرستان میں جب میت کو دفن کر کے قبر بند ہو گئی تو حضور نے تمام صحابہ سے یہ فرمایا کہ صلوا لأخیکم التثبیت فإنہ الآن یسأل۔
استغفروا لأخیکم، یہ جملہ بھی ہے، استغفروا لأخیکم وصلوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل۔ حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، اور خاص طور پر یہ دعا مانگو کہ اب اس میت سے جو سوال جو جواب ہونے ہیں ان سوال جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ میت اب یعنی یہاں سے ہمارے ہٹتے ہی جو ہی ہم یہاں سے ہٹیں گے کہ اس سے سوال جواب شروع ہو جائیں گے۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس میت سے بس ابھی سوال جواب شروع ہونے ہیں۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ دو دعائیں کرو، ایک تو اپنے بھائی کے لیے گناہ کی بخشش طلب کرو، استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور دوسری وصلوا لہ التثبیت، اور اس کے لیے تثبیت کی دعا کرو کہ جو سوال اس سے ہو اس کا صحیح جواب دینے کی اللہ اسے توفیق عطا فرمائے، اس کے دل کو مضبوط کریں اور یہ گھبرا نہ جائے اور بالکل صحیح صحیح جواب دے، ایسی اللہ اسے توفیق عطا فرمائے، یہ دعا کرو۔ یہ حاضرین سے کہنے کا کیا مطلب؟ یہ بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس پر غور فرمائیں، آپ حضرات بہت سمجھدار حضرات ہیں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے اس پر غور فرمائیں۔ حضور نے حاضرین میں اعلان کیا، اس اعلان کا کیا مطلب؟ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دل میں دعا کرے گا، ہر آدمی اپنے دل میں دعا کرے گا، اور اگر حضور نے ہاتھ اٹھا کر کے خود دعا مانگی ہوتی تو پھر لوگوں کو تو آمین آمین کہنی ہے، انہیں یہ ہدایت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ یہ دو دعائیں کرو، یہ ہدایت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور تو عربی جانتے ہیں، سارا مجمع عربی جانتا ہے، حضور جو دعا کریں گے اسے وہ سمجھیں گے، اس پر آمین کہیں گے، انہیں کوئی ہدایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ ہدایت کرنا مجمع کو کہ یہ دو دعائیں مانگو، اس کا مطلب ہے کہ سارا مجمع اپنے دل میں دعا مانگے گا، چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگے چاہے بغیر ہاتھ اٹھا کر مانگے، یہ دعا ہے۔ بس یہ دو دعائیں سنت سے ثابت ہیں، دو، ایک تو نماز جنازہ، یہ تو نماز جنازہ خود دعا ہے، ایک تو یہ ثابت ہے، اور پھر یہ قبر بند کرنے کے بعد میں یہ دو دعائیں میت کے لیے کرنا۔ اس کے بیچ میں جتنی دعائیں بڑھا دی وہ ہم لوگوں نے بڑھا دی کہ جنازے کے بعد فوراً ایک دعا اور بڑھا دی، پھر بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کافی نہیں ہوئی، پھر میت دفن کرنے کے بعد پھر سارا مجمع پھر وہاں بھی وہ ہاتھ اٹھا کر دعا ہے، اور ایک آدمی کچھ عربی دعائیں پڑھ رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا، مجمع بھی نہیں جانتا۔ جب میت کو دفن کرنے کے بعد قبر بند کرنے کے بعد ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں تو دعا مانگنے والا بھی نہیں سمجھتا کہ میں کیا دعا مانگتا ہوں، اور سننے والے بھی نہیں سمجھتے کہ کیا دعا مانگی جا رہی ہے، بس وہ سارے دعا قرآن و حدیث کے ربنا یاد کر رکھتے ہیں، وہ سارے پورے ہو جائیں گے وہاں تک دعا مانگنی۔ پھر کچھ لوگوں نے ایک دعا اور بڑھائی کہ جب وہاں سے قبر سے ہٹو تو قبرستان کے دروازے پر جا کر 40 قدم ہٹ کر قبرستان کے دروازے پر رک کر پھر دعا مانگو۔ تو ایک دعا اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں مانگی جاتی ہے، قبر سے 40 قدم ہٹ کر کے قبرستان کے دروازے پر۔ پھر کچھ لوگوں نے ایک دعا اور بڑھائی کہ پھر سب میت کے گھر پہنچو اور میت کے گھر پہنچ کر دعا مانگ کر پھر اپنے اپنے گھر جاؤ۔ یہ اتنی ساری دعائیں لوگوں نے بڑھا ڈالی، اور نتیجہ کچھ نہیں، کیونکہ وہاں جو دعا ہے وہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا، پھر اس کے بعد دعا وہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا، یہاں دعا یہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا، یہ دعا یہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا، اور وہاں جا کر دعا وہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا۔ مانگی تو کسی نے دعا ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیو، دعا وہ ہے جو آپ سچے دل سے ایک مرتبہ اپنی زبان میں اللہ سے کہنے کہ میرے مولا یہ میرے میت ہے، اس کو بخش دیجیے، اس گنہگار کو بخش دیں، بس اتنا جملہ آپ اپنے سچے دل سے کہتے ہیں، بس یہ ہے دعا۔ لمبی چوڑی دعا کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سچے دل سے یہ دعا نکلنی چاہیے کہ خدا اس میت کو بخش۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میت کی نماز جنازہ 3 صفحے پڑھیں اور وہ سچے دل سے میت کے لیے سفارش کریں، گناہوں کی بخشش مانگیں، تو اللہ اس کی بخشش فرما دیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ 3 صفحے۔ ایک دوسری حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ جس میت کا جنازہ 100 آدمی یا زیادہ
جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے سچے دل سے سفارش کریں اللہ سے کہ خدایا اس میت کو بخش دیجیے، تو اللہ اسے بخش دے. سچے دل سے سفارش، جھوٹے دل سے نہیں. یہ جو 3 صفحے ہیں اور 100 یا زیادہ آدمی، دونوں حدیثوں کا ایک مطلب ہے، کیونکہ عام طور پر 3 صفحوں میں 100 آدمی ہوتے ہیں، ان کی 3 صفحے بنتی ہیں. اور ہمارے گجراتی بھائیوں نے جو ایک ہی بیٹی کا مسئلہ نکالا ہے، پتہ نہیں یہاں کینیڈا میں ایک ہی بیٹی کا مسئلہ ہے یا نہیں، برطانیہ میں برٹش میں تو یہ بہت ایک ہی بیٹی کا مسئلہ چلا ہوا ہے گجراتیوں میں، کہ تمام صفحے اوڈ ہونی چاہیے، سات صفحے ہونی چاہیے، کہ 3 صفحے ہوں یا 5 ہوں یا 7 ہوں یا 11 ہوں یا 13 ہوں. 12 صفحے ہوں گی تو کہتے نہیں 13 کرو. یہ جو ایک ہی بیٹی کا مسئلہ ہمارے گجراتی بھائیوں نے نکالا ہے، یہ اس حدیث شریف سے نکالا ہے. حالانکہ اس حدیث شریف کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. 3 صفحوں کا مطلب ہے اچھی خاصی تعداد، جس کا دوسری حدیث میں ذکر آیا کہ 100 یا زیادہ آدمی. یہ مطلب ہے ان 3 کا، 3 صفحوں کا. اور تھوڑے ہوں، مثلا 15 آدمی ہو، 15 ہو، تب بھی 3 صفحے تو بنانی چاہیے. اور یہ 3 صفحے کیوں بنانی ہے؟ اس حدیث شریف کے جو راوی صحابی ہیں، وہ صحابی ایسا کرتے تھے کہ اگر کسی جنازے میں جنازہ پڑھنے والے کم ہوتے تھے تب بھی ان کو 3 صفحے بناتے تھے اور اللہ کے فضل سے امید باندھتے تھے کہ اللہ بخش دیں. تو 3 تک تو ٹھیک ہے، لیکن 3 سے آگے جتنی بھی صفحے ہو جائیں، پھر ایک ہی بیٹی اوڈ کا کوئی مسئلہ نہیں. 10 ہو جائے تو کیا ہے، 11 ہو جائے تو کیا ہے، 12 ہو جائے تو کیا ہے، 13 ہو جائے تو کیا ہے، 14 ہو جائے تو کیا ہے. آگے ایک ہی بیٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پورے دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں میں ایک ہی بیٹی اور یہ اوڈ کا مسئلہ نہیں چلتا. یہ ہمارے گجراتی بھائیوں میں ہی چلتا ہے. اور بعض گجراتی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھ دیا گیا ہے. تو اس لیے اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ لو کہ دین اور شریعت وہ ہے جو ساری دنیا میں ہے، صرف گجرات میں ہے وہ دین اور شریعت نہیں. دیکھو یہ قاعدہ کلیہ سمجھاؤں، لیکن اس قاعدے کلیے کو جاری کرتے ہوئے ذرا سوچ سمجھ کر جاری کیجیے، اس لیے کہ تمام قاعدے کلیے اندھے کی لاٹھی ہوتے ہیں. اندھا لاٹھی لے کر چلتا ہے، وہ لاٹھی کہاں گرے اللہ جانے کہاں گرے. یہ قاعدہ کلیہ سمجھاؤں. وہ عمل جو ساری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں وہ عمل شرعی ہے اور سنت ہے اور اسلامی عمل ہے. اور وہ عمل جو ایریا وائز ہے، کینیڈا میں ایک عمل ہے برٹش میں اسے کوئی نہیں جانتا، ایک عمل برٹش میں ہے فرانس میں اسے کوئی نہیں جانتا، ایک عمل یورپ اور امریکہ میں ہے، ایشیا میں اسے کوئی نہیں جانتا. ایک آدمی گجرات میں ہے عمل ہے، راجستھان میں اور یو پی کے لوگ نہیں جانتے. ایک عمل یو پی میں ہے، گجرات کے لوگ نہیں جانتے. ایک عمل ہندوستان میں ہے، برما اور رنگون والے اسے نہیں جانتے. ایک عمل ہندوستان میں ہے، چین میں اسے کوئی نہیں جانتا. یہ اسلامی عمل نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام کا مدار 2 چیزوں پر ہے، قرآن اور حدیث پر. اور قرآن اور حدیث پوری دنیا میں ہے. قرآن اور حدیث پوری دنیا میں یکساں پڑھے جاتے ہیں. لہذا جو اسلامی اور شرعی عمل ہیں وہ ساری دنیا میں رائج ہوں گے. اور لوگوں نے اپنی سمجھ سے جو چیزیں نکالی ہیں وہ ایریا وائز ہوں گی. کسی علاقے میں مرنے کے بعد میں طرح طرح کی رسمیں اور بدعات رائج ہوں گی، دوسرے علاقے والے اسے نہیں جانتے، ان کے یہاں کچھ اور چیزیں ہوں گی، تیسرے علاقے میں کچھ اور چیزیں ہوں گی. تو یہ قاعدہ کلی یاد رکھو کہ چونکہ اسلام کا مدار قرآن اور حدیثوں پر ہے اور قرآن اور حدیثیں کسی خاص علاقے میں نہیں ہیں، پوری دنیا میں یکساں پھیلی ہوئی ہیں. قرآن بھی ساری دنیا میں ہے، حدیثیں بھی ساری دنیا میں ہے. لہذا ساری دنیا میں مسلمانوں میں جو عمل چل رہا ہے وہ اسلامی عمل ہے، وہ سنت ہے. اور جو ایریا وائز عمل ہیں کہ اس علاقے کے ہمیں مسلمان جان کرتے ہیں، اس علاقے میں لوگ نہیں جانتے، اس علاقے میں کرتے ہیں، اس علاقے کے لوگ اس سے بے خبر ہیں، یہ سب لوگوں کی نکالی ہوئی چیزیں ہیں. یہ قرآن و حدیث میں یہ چیزیں نہیں. تو اب آپ دیکھیے، آپ عرب کے کسی جنازے میں جا کر شریک ہوئیے تو آپ کو یہ 2 چیزیں ملیں گی. نماز جنازہ، ساری دنیا میں مسلمان نماز جنازہ پڑھتے ہیں. کوئی دنیا کا ایسا خطہ نہیں ہے جہاں مسلمان نماز جنازہ نہ پڑھتے ہیں. معلوم ہے نماز جنازہ شرعی چیز ہے. پھر قبر بند کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر کھڑے رہ کر کے اس کے لیے دعا ساری دنیا میں مسلمان کرتے ہیں. کہیں چلے جاؤ، معلوم ہے یہ بھی شرعی چیز ہے.
اور اب باقی چیزیں ایریا وائز ہیں. جنازے کے بعد فوراً دوسری دعا, جنازے کے بعد دعا کہیں ہے کہیں نہیں. پھر قبرستان سے ہٹ کر کے قبرستان کے دروازے پر رک کر دعا دنیا میں کہیں ہے کہیں نہیں. پھر سارے لوگ میت کے گھر جائیں اور وہاں دعا کر کے منتشر ہوں, یہ دنیا میں کہیں ہے کہیں نہیں. تو یہ جو باتیں جو کہیں ہیں دنیا میں اور کہیں نہیں ہے, یہ ایک موٹی سی علامت ہے اس بات کی کہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں نہیں ہیں. اگر یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی تو قرآن و حدیث تو ساری دنیا میں ہے, لہذا یہ عمل ساری دنیا میں ہونا چاہیے. یہ قاعدہ کلیہ میں نے بتایا ہے, مگر ہر قاعدہ کلیہ کو جاری کرنا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. وہ قاعدہ کلیہ جاری کرتے ہوئے تو بہت سی جگہ پر آدمی غلطی کرتا ہے, اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے قاعدہ جاری کرنا. جو قاعدہ کلیہ ہوتا ہے اسے بہت سوچ سمجھ کر جاری کرنا ہوتا ہے. تو بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل جو دعا ہے وہ تو یہ ہے کہ جب آپ نماز سے سلام پھیر لیں تو نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ہر شخص کو دعا اللہ سے مانگنی ہے, اپنی زبان میں مانگنی ہے, اپنے ارمان مانگنے ہیں, اپنی خواہشیں مانگنی ہے, اپنی آرزویں مانگنی ہے. اور اتنا بڑا مجمع ہم سب کے ایک ارمان ہو یہ کوئی ضروری نہیں. جب یہ ضروری نہیں ہے تو اب ہمیشہ امام صاحب کچھ زور سے دعائیں مانگتے ہیں اور ہم آمین آمین کہتے ہیں, تو پھر تو کہاں مانگی دعا ہم نے؟ اپنے دل کے ارمان تو کہاں مانگے اللہ سے؟ ہاں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی خاص اوکیزن اور موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب کی مشترکہ ایک مقصد ہوتا ہے. مثلا بارشیں نہیں ہو رہی اور اللہ سے ہم سب اکٹھا ہو, برسات نہیں ہو رہی, اللہ سے بارش مانگے. اب جب ہم اکٹھا ہوں گے تو اب سب کی خواہش ایک ہے کہ اللہ سے بارش مانگو, بارش نہیں ہو رہی. اب مسنون طریقہ یہ ہے, اب سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک دعا مانگے زور سے اور سب آمین کہیں. کیوں؟ اب سب کی ایک آرزو ہے. اب جو قوم کے اندر سب سے بہترین ہے وہ دعا مانگے گا اور بقیہ سب اس پر آمین کہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے خاص مواقع پر حضور دعا مانگتے تھے اور ساری مسجد بھری ہوئی آمین کہتی تھی. عجیب احادیث شریفہ ہیں اس سلسلے میں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے مسجد میں داخل ہوتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ, سب جانور ہلاک ہو گئے, لوگ پریشان ہو گئے, بارشیں اللہ نے روک دی ہیں, پانی پینے کو نہیں ہے, گھاس اور پتے جانوروں کے لیے نہیں ہے, آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان میں یہ بات سنی اور خطبے کے درمیان میں دعا شروع فرمائی. اور وہ دعا سب کتابوں میں, حدیث کی سب کتابوں میں وہ دعا آتی ہے, اللہم اغثنا غیثا ہنیئا مریئا. ایک لمبی دعا ہے. وہ ساری دعا صحابہ نے یاد کر کے سنائی. معلوم ہے حضور نے زور سے وہ دعا مانگی, جبھی تو صحابہ نے یاد کر کے وہ ہم تک پہنچائی. اگر حضور نے وہ دعا دل میں مانگی ہوتی تو وہ دعا ہم تک کیسے پہنچتی؟ تو اب حضور نے وہ دعا زور سے مانگی خطبے کے دوران میں, سارے مجمع نے آمین کہی. کیوں؟ سب کا ایک مقصد ہے, لہذا اب ایک آدمی دعا مانگے گا سب آمین کہیں. جمعہ پڑھ کر جب نکلے ہیں لوگ تو گھر پہنچنے کوئی آدمی ایسا گھر نہیں پہنچا جو کسی کے کپڑے بھیگ نہ گئے ہوں. جمعہ پڑھ کے نکلے ہیں تو ہر آدمی بھیگا ہوا گھر پہنچا ہے اور پوری ویک پورا ہفتہ مسلسل بارش ہوتی رہی, تھوڑی بارش ہوتی ہی رہی, تھوڑی زیادہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اگلے جمعے کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. وہی صحابی یا کوئی اور صحابی خطبے کے دوران داخل ہوئے مسجد میں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, جانور ہلاک ہو گئے, لوگ پریشان ہو گئے, سیلاب آ گئے, جانور بہہ گئے, مکان ڈہ پڑے, آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور صرف ایک جملہ فرمایا. حضور نے یوں اشارہ کیا, یوں انگلی کر کے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا, یوں کر کے ایک دائرہ کھینچا.
اور فرمایا کہ اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد بسے، ہم پر نہ بسے، ہمارے ارد گرد بارش برسے، ہمارے اوپر نہ برسے۔ اور فرمایا کہ اللہ پہاڑوں پر برسے، ٹیلوں پر برسے، جنگلات میں برسے، آبادی میں نہ برسے۔ اور حضور نے یہ اشارہ کیا۔ اب جو نماز پڑھ کر نکلے ہیں تو جتنا حضور نے اشارہ فرمایا تھا اتنے بادل کٹ چکے تھے، اور پورا مدینہ نے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گنبد پر بادل کٹ گیا ہے، تو جیسے مدینہ نے تاج پہن رکھا ہے، اور چاروں طرف بادل تھے، اور پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر برسات بارش ہو رہی ہے، اور مدینہ میں دھوپ ہے۔ ایک مرتبہ حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے، قیامت کا ذکر حضور نے فرمایا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اور پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ تو قیامت کب آئے گی کوئی ٹائم جاننا چاہتا ہے، ان صحابی کو ٹائم نہیں جاننا تھا، یہ قیامت کے اشتیاق میں، شوق میں پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی۔ تو حضور نے فرمایا ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو اتنے بےتاب ہو؟ کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے جو اتنے بےتاب ہو؟ بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے، بڑا اچھا جواب دیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما اعددت لہا کثیر صلاۃ ولا کثیر صیام ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بہت ساری نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس میں کوئی بہت سارے روزے صدقے نہیں ہیں، بس میرے پاس یہ پونجی ہے کہ مجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ بڑا شاندار جواب دیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس میں کوئی لمبی چوڑی نمازیں نہیں ہیں، کوئی لمبے چوڑے روزے، لمبے چوڑے صدقے نہیں ہیں، میرے پاس ایک پونجی ہے، مجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس شخص کے ساتھ رہے گا جس سے اس سے محبت ہے۔ قاعدہ کلیہ بتایا۔ یہ ایک صاحب یہ لکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا پروگرام ہے یہاں جو 10 بجے شروع ہونا ہے۔ ایک صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہاں کوئی دوسرا پروگرام شروع ہونا ہے جو رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔